اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين سب قسم کی تعریفیں بڑائی کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر موجودات سید الکائنات شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 کی تفسیر چل رہی تھی۔ میری آواز میں تھوڑی کھڑکھڑاہٹ ہے، آپ اس کو برداشت فرما لیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر منافقین کی مثال کو بیان فرمایا ہے، اور یہ مثال ہم سن رہے تھے۔ اس درمیان ایک نہایت اہم مسئلہ کہ علماء میں امت میں اختلافات ہوتے کیوں ہیں، اس پر بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے گزشتہ نشست میں گفتگو کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ امت کے اندر اختلافات ان چیزوں میں، ان مسائل میں ہوتے ہیں جن میں اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی واضح پیغام، کوئی کلیئر کٹ حکم نہیں ہوتا، صرف ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ اور جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العزت کی طرف سے بہت واضح حکم ہوتا ہے، امت میں کبھی ان مسائل میں اختلاف نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا میں نے کئی ساری مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھی جائیں گی، ان کے اوقات متعین ہیں۔ صبح کی 2 رکعتیں، دوپہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، یہ ایسے مسائل ہیں جن میں امت متفق ہے،
متحد ہے، کسی بھی فرقے، کسی بھی جماعت، کسی بھی امام کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کلیئر کٹ حکم آیا ہے، اور جن چیزوں میں قرآن اور حدیث میں کلیئر کٹ حکم نہیں آیا ان میں امت کے علماء کے عقلوں کے درمیان اختلاف ہے۔ ہر انسان کی عقل ایک طرح کی نہیں ہوتی، ہر انسان کا علم ایک طرح کا نہیں ہوتا، ہر انسان کی سوچ ایک طرح کی نہیں ہوتی، اس لیے ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی طرف سے ان مسائل میں کلیئر کٹ حکم نہیں آیا؟ یہ سوال اب پیدا ہوگا۔ اس سوال کا جواب سنیں، اور یہ نہایت اہم مسئلہ ہے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ ہم دین اسلام کے فلسفے کے اوپر بحث کرنے لگے ہیں، دین اسلام کے ان مسائل کے اوپر ڈسکس کرنے لگے ہیں جن پر ہمارا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ کسی بہکانے والے بہکاوے میں، کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں نہ آئیں، کسی گمراہ کرنے والے کی شرارت میں نہ پھنسیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ کی نبی علیہ السلام پر اللہ نے دین اتارا، اور وہ دین دو چیزوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو احادیث کہلاتی ہیں۔ بات صاف ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اللہ کی کتاب، نمبر دو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اب اللہ کی کتاب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب وہ ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ ناس پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث وہ ہیں جو آپ نے نبوت ملنے کے بعد اپنے وصال سے پہلے بیان فرمائی تھی، یعنی 23 ایئرز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو ارشادات فرمائے، جو جو عمل فرمائے، جن جن کاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، وہ ساری حدیثیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ساری حدیثیں ہیں۔ حدیثوں کے بارے میں بات آئی تو میں ایک اور بات ایڈ کروں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ حدیث 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا نے کچھ فرمایا ہو، اسے کہتے ہیں قولی حدیث، اسے کہتے ہیں قولی حدیث۔ اور ایک حدیث وہ ہے جس میں آقا علیہ السلام نے کچھ اپنی زبان سے نہیں فرمایا، آقا علیہ السلام نے کوئی عمل کیا، صحابہ نے اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو آگے نقل فرمایا، اسے کہتے ہیں فعلی حدیث، اسے کہتے ہیں فعلی حدیث۔ اور ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو نہ آقا نے فرمایا ہو، نہ آقا نے عمل فرمایا ہو، نہ آقا نے اپنی زبان سے فرمایا ہو، نہ آقا نے عمل کر کے دکھلایا ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی آدمی نے کوئی بات کہی ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا ہو اور آقا علیہ السلام اس پر خاموش رہے ہوں، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اسے کہتے ہیں تقریری حدیث، اسے کہتے ہیں تقریری حدیث۔ جیسے حدیث آتی ہے بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، یہ آقا نے اپنی زبان سے فرمایا ہے، صحابہ نے اس کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور اس کو آگے بیان فرمایا ہے، اسے کہتے ہیں قولی حدیث، آقا نے فرمایا ہے۔ اور ایک وہ حدیث ہے جو آقا نے کچھ فرمایا نہیں، کیا ہے، صحابہ نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو آگے نقل کیا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح فرماتے تھے، ایک صحابی نے اس کو دیکھا اور اس کو آگے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کا وضو اس طرح ہوتا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز اس طرح ہوتی ہے، کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھ کر آگے بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث وہ ہے جو آقا نے نہ زبان سے ارشاد فرمایا ہو اور نہ عمل فرمایا ہو، بلکہ کسی تیسرے انسان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کیا ہو یا کچھ کہا ہو اور آقا خاموش رہے ہوں، یہ بھی حدیث ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی غلط چیز پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو یا غلط بات ہو اور آپ خاموش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر غلط کسی نے کہا ہے آقا فوراً ٹوکیں گے، اگر غلط کسی نے کیا ہے آقا فوراً ٹوکیں گے، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک فریضہ تھا۔ تو معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل پر خاموش رہے ہوں وہ بھی حدیث ہے۔ مثال اس کی سمجھیں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، مثال سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے نا، اسی لیے قرآن مجید نے مثال دی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، جس کی تفسیر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں بھی اپنی بات کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ غزوہ خندق کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ غزوہ خندق مدینے کے کونے میں وہ لڑائی لڑی گئی تھی، تین طرف سے مدینے کو پہاڑوں کے ذریعے سے اور دوسرے مکانات اور قلعوں کے ذریعے سے بچا لیا گیا تھا، اور ایک طرف جہاں سے کفار کا بہت بڑا لشکر یہودیوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ آیا تھا، اس کو روکنے کے لیے ایک خندق کھود دی گئی تھی۔ خندق کہتے ہیں بہت بڑے گڑھے کو، بہت بڑے گڑھے کو خندق کہا جاتا ہے۔ آپ نے اگر قلعہ دیکھا ہوگا، آپ نے اگر کوئی بھی قلعہ دیکھا ہوگا تو قلعے کے آس پاس بہت بڑا گڑھا کھود دیا جاتا ہے، اس میں پانی بھر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی دشمن اگر قلعے پر حملہ کرنے آئے تو اسے مشکل میں ڈالا جا سکے، اس کو آسانی کے ساتھ پار ہونے نہ دیا جائے۔ اور صرف ایک راستہ ہوگا، اس راستے کو بھی ضرورت کے وقت کھولا جائے گا، ضرورت کے وقت اس برج کو بھی بند کر دیا جائے گا، اسے کہتے ہیں خندق۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک طرف بہت بڑا خندق کھدوا کر وہ جنگ لڑا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ۔ جب کافر ہار کر چلے گئے اور اندر کے یہودیوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، کافروں کو سپورٹ نہیں کریں گے، انہوں نے عین لڑائی کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عہد انہوں نے کیا تھا اس کو توڑا۔ ان کا ایک محلہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے جانے کے بعد اپنے گھر تشریف لا کر غسل فرمانے کے لیے ہتھیار کھولنے لگے، ہتھیار جو پہنتے ہیں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، اس ہتھیار کو کھولنے جا رہے تھے۔ جبرائیل امین اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے ہتھیار کھول رہے ہیں، حالانکہ میں نے اپنے ہتھیار ابھی تک نہیں کھولے ہیں، آپ کھول رہے ہیں، میں نے نہیں کھولے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا حکم ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ جن یہودیوں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا ان کے ساتھ اب لڑائی لڑی جائے، ان کا قصہ تمام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار کھولے بغیر، ظہر کے بعد کا وقت تھا، سارے صحابہ کو حکم فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ عصر کی نماز بنو نذیر کا محلہ جو یہودیوں کا محلہ تھا وہاں جا کر ہی پڑھیں گے۔ یہ حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا صحابہ کو، یعنی جلدی جلدی جانے کا حکم تھا کہ عصر کی نماز تک وہاں پہنچ جانا ہے، لیکن راستہ لمبا تھا، محلہ دور تھا۔ صحابہ چل پڑے، صحابہ فوج جماعت چل پڑے، جو جس طرح تھے اسی حالت میں نکل گئے۔ راستے میں عصر کا وقت آ گیا، صحابہ کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا،
اختلاف ہوا، صحابہ کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا۔ میں اختلاف کو سمجھانے لگا ہوں۔ اختلاف ہوا، کیا اختلاف ہوا؟ بعض صحابہ نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں عصر کی نماز بنو نذیر کے محلے میں جا کر پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ہم راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بنو نذیر کے محلے میں جا کر پڑھیں گے۔ تو انہوں نے راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلد از جلد بنو نذیر کے محلے کو چلے جائیں، اس لیے آقا نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو نذیر کے محلے میں پڑھنی ہے، ہمیں جلدی جانے کا حکم تھا، لہٰذا راستے ہی میں ہم دیر ہو گئے، عصر کا وقت آ گیا، ہم عصر کی نماز یہاں پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دو صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ آقا نے فرمایا ہے بنو نذیر کے محلے میں عصر کی نماز پڑھنی ہے، وہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھے، انہوں نے مغرب میں جا کر قضا کی، عصر کی نماز کی۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے لفظ کو نہ دیکھو، آقا کے منشا کو دیکھو، آقا کے کہنے کے مقصد کو دیکھو۔ آقا کے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم عصر کی نماز راستے میں نہ پڑھیں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی بنو نذیر کے محلے کو پہنچ جائیں۔ یہ دو طرح کے صحابہ کے درمیان آپس میں اختلاف ہوئے۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قضیہ آتا ہے، یہ قصہ سنایا جاتا ہے کہ راستے میں صحابہ کے درمیان اس طرح اختلاف ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی صحیح کہا، تم نے بھی صحیح کہا، تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا۔ یعنی جن لوگوں نے آقا کے لفظوں کو دیکھ کر عمل کیا، آقا کے منشا کو نہیں سمجھا، انہوں نے بھی صحیح کیا، اور جنہوں نے آقا کے منشا کو دیکھا، آقا کے لفظوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے بھی صحیح کیا۔ تو معلوم ہوا امت کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ اختلافات اس طرح نہ ہوں کہ ایک دوسرے پر گالی گلوچ دی جائے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے۔ اگر ان کا بیس صحیح ہے، اگر ان کی بنیاد صحیح ہے تو وہ اختلافات صحیح ہیں۔ اب اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ فرمایا نہ کچھ کیا، دوسروں کا کام آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، آقا علیہ السلام دونوں کو صحیح فرمائے تو یہ دونوں حدیث ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے، حدیث تقریری کی میں مثال دے رہا ہوں۔ اب تیسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اختلافات سب صحیح ہیں، جب اختلافات امت میں ہو سکتے ہیں، تو پھر اہل السنت والجماعت صرف 4 اماموں کے اختلافات کو ایکسیپٹ کیوں کرتے ہیں، باقی کے لوگوں کے، باقی جماعتوں کے اختلافات کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ بات سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ نہایت اہم مسئلہ ہے، قرآن مجید میں یہ پہلی جگہ ہے، اسی میں ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا بیس صحیح ہو، بنیاد صحیح ہو۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہو، پہلا سوال تو اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ہم نے پہلے گزشتہ نشست میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کو کیوں کھول کھول کر بیان نہیں فرمایا؟ اس کا جواب میں دے رہا تھا کہ قرآن مجید کی آیات اتنی ہی ہیں جتنی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور حدیثیں اتنی ہی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کو آپ گن سکتے ہیں، ان کو آپ گن سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو گنا گیا ہے، حدیثوں کو گنا گیا ہے، اتنی ہی حدیثیں ہمارے پاس صحیح طور سے موجود ہیں، اور اتنی ہی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جتنی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لایا ہوا قرآن ایک محدود ہے، متعین ہے، انفینٹ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا فرمان وہ بھی محدود ہے، متعین ہے، لیکن یہ متعین قرآن، یہ محدود قرآن اور یہ محدود حدیثیں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل کیسے بن سکتی ہیں جن کی کوئی عدد نہیں، کوئی گنتی نہیں؟
سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں ان کو آپ گن سکتے ہیں، حدیثیں جتنی ہیں وہ سب ہمارے سامنے موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یا آپ کے عمل سے یا آپ کی تقریر سے ثابت ہوئے ہیں۔ یہ بھی محدود ہیں، یہ بھی محدود ہیں، لیکن مسائل جو امت کے لیے پیش آئیں گے، یہ قیامت تک کے لیے پیش آئیں گے، یہ محدود نہیں ہیں، یہ محدود نہیں ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں، آقا علیہ السلام کے زمانے میں بینکنگ سسٹم نہیں تھی۔ اب بینکنگ سسٹم کے بارے میں کوئی مسئلہ بیان کرنا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے کہ قرآن یا حدیث میں بینکنگ سسٹم کے لیے کوئی حل موجود نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ایسا کہا جائے گا تو پھر اسلام کے اوپر دھبا آ جائے گا کہ اسلام میں پورے مسائل کا حکم موجود نہیں ہے، حالانکہ قرآن اسلام کا دعویٰ ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے۔ تو اب بینکنگ سسٹم کے مسائل کو کہاں سے نکالا جائے گا؟ اسی قرآن سے نکالا جائے گا، اسی حدیثوں سے نکالا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ کیسے نکالا جائے گا؟ یہ اس طرح سے نکالا جائے گا کہ قرآن مجید جن چیزوں کو بیان کرتا ہے ان چیزوں کی اصلی کازز کیا ہے، ان چیزوں کی اصلی علت اور سبب کیا ہے، اس کو ڈسکرائب کر کر اس کے ذریعے سے مسائل نکالے جائیں گے۔ یہی علماء نے کیا، مجتہدین نے کیا، ائمہ نے کیا، اور اس میں عقلوں کے حساب سے فرق ہو گیا، عقلوں کے حساب سے فرق ہو گیا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے نشست میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ یہ چائے کے نظام کو کچھ بدل دیں تو ٹھیک رہے گا۔ جی، ہم مسائل بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو ایک سوئی چاہتے ہیں، ایک سوئی اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر مضمون جو آتا ہے وہ اس کا آنا رک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مضامین آتے ہیں آپ کے موافق، میں دیکھ کر آتا ہوں کچھ اور، میں دیکھ کر آتا ہوں کچھ اور، میں ہوم ورک کر کے آتا ہوں کچھ اور، لیکن مسئلے سے مسئلہ، بات سے بات نکلتی ہے، کئی ساری باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں جس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ فائدہ نہ ہوتا، فائدہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو اگر فائدہ ہوتا ہو تو آپ کہہ دیں کہ ہاں فائدہ ہوتا ہے۔ جی، فائدہ ہوتا ہے، باتوں سے بات بیچ میں آ جاتی ہے، وہ کسی انسان کے اندر کے مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پوچھ نہیں پاتا، لیکن اس کے دل کی تڑپ کی وجہ سے اللہ رب العزت بات سے بات نکال دیتے ہیں اور اس کے مسئلے کا سلیوشن نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ اگر بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کوئی سوال، کوئی مسئلہ آپ کے دل و دماغ میں بہت دنوں سے پڑا ہوا ہو، آپ نے ان کی مجلس میں بہت ادب کے ساتھ، ان کی عظمت کے ساتھ آپ تشریف رکھتے ہوں، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس مسئلے کا حل ان بزرگ کے دل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں، اس مولوی صاحب کے دل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ اس بات کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ مضمون کے توارد کو، جو مضمون اترتا ہے، جو مضمون اللہ رب العزت کی طرف سے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، اس میں خلل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح کا۔ بہرحال تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن مجید اور حدیث، اسی سے دنیا بھر کے قیامت تک کے آنے والے سارے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ابھی آدمیوں نے مریخ پر، مارس پر قدم نہیں رکھا، اگر وہاں قدم رکھ دیں گے وہاں انسان کا جینا ممکن ہو جائے گا۔ امت کے علماء اٹھ کھڑے ہوں گے، اسی قرآن اور حدیث سے مسئلے نکال کر دکھائیں گے کہ وہاں کس طرح آپ کو وضو کرنا ہے، وہاں کس طرح آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ سارے مسائل کو امت کے علماء نکال کر دکھائیں گے اسی قرآن سے، اسی حدیث سے۔ اگر اللہ کے نبی ہر بات کو کلیئر بیان کر دیتے تو صحابہ کے سامنے بینکنگ سسٹم کے مسائل اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہوں، انشورنس کے مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوں، فلائٹ میں اڑنے کے مسائل آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیان فرما رہے ہوں، تو صحابہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ آقا کو علم ہوگا، آقا کو اولین اور آخرین کا علم ہے،
لیکن صحابہ کو تو وہ علم نہیں ہے، تو صحابہ کو جب علم نہیں ہوگا تو اس چیز کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ اور جس چیز کو سمجھا نہیں جا سکتا اس کو یاد بھی نہیں رکھا جا سکتا، جس چیز کو سمجھا نہیں جا سکتا اس کو یاد بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ طرح طرح کے شرابیں، طرح طرح کے ڈرنکس آج مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں، وہاں ہمیں صرف شراب جسے خمر کہا جاتا ہے، خمر وہ ہے جسے انگور سے نچوڑ کر بنایا جاتا ہے، اس کو خمر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حرام ہونے کی بات ملتی ہے۔ اب ہم کہیں کہ وائن کے حرام ہونے کے بارے میں کہاں قرآن اور حدیث میں موجود ہے، وسکی کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کہاں اللہ کا حکم ہے، تو اس کا جواب قرآن اور حدیث سے میں نہیں ہوگا، یہ بعد میں چیزیں آئی ہیں، لیکن اس کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا اس کو علماء نکالیں گے۔ کیسے نکالیں گے؟ میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں۔ شراب کو آقا علیہ السلام نے حرام فرمایا، قرآن نے حرام فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ شراب کو حرام کیوں کہا گیا؟ امت کے علماء بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوگی، کوئی نہ کوئی کاز ہوگا جس کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شراب لیکوڈ ہے اس لیے حرام ہے۔ اگر شراب لیکوڈ ہے اس لیے حرام ہے تو پھر پانی کو بھی حرام کہنا پڑے گا کیونکہ وہ بھی لیکوڈ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شراب کا رنگ کالا ہے اس لیے حرام ہے تو پھر ہر کالی چیز حرام ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ اب امت کے علماء نے غور کر کے دیکھا کہ شراب اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے، اس میں نشہ ہے، تو معلوم ہوا شراب حرام ہونے کی وجہ نشہ ہے، لہٰذا ہر نشے کی چیز حرام ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے لائیں وہ دماغ؟ شراب کے بارے میں تو آقا علیہ السلام نے خود صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے آپ کو میں ایک ایگزامپل دے کر سمجھا رہا ہوں۔ اب اتنی ساری محنت کر کر ایک حدیث جسے ہم ایک حدیث سمجھتے ہیں، امت کے علماء اسی سے 100 مسائل نکال کر دکھاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر 1000 مسائل بیان ہوئے ہیں، تو لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا کہ سورہ فاتحہ کے اندر 1000 لفظ نہیں ہیں، کہاں سے 1000 مسائل ہوں گے؟ انہوں نے تفسیر کبیر لکھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر انہوں نے 1000 مسائل نکال کر دکھائے۔ صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر انہوں نے 1000 مسائل نکال کر دکھائے۔ یہ وہ رتبہ ہوتا ہے جو ہر انسان کو نہیں ملتا، اللہ جسے چاہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتے ہیں بس اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہم اماموں کے بارے میں غلط زبان استعمال نہ کریں، غلط سوچ استعمال نہ کریں۔ انہوں نے جو اختلافات کیے ہیں ان کے اختلافات امت کے لیے رحمت ہیں، ان کے اختلافات امت کے لیے سہولت کا باعث ہیں، ان کے اختلافات امت کو آسانی فراہم کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ چاروں ائمہ جن کو اہل السنت والجماعت کہا جاتا ہے، ان کو اس لیے قبول کیا جاتا ہے کہ انہوں نے، ان کے پاس وہ علم تھا، ان کے پاس وہ صلاحیت تھی، ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ لیاقت ملی تھی کہ یہ قرآن اور حدیث کے اندر غور کر سکتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ کبھی کسی حنفی نے کسی شافعی کی نماز کو غلط نہیں کہا ہوگا، کبھی کسی شافعی نے کسی حنفی کی نماز کو غلط نہیں کہا ہوگا، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہی حق ہے، یہ باطل ہے، یہی حلال ہے، یہ حرام ہے، تو پھر امت کے علماء ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ انہی کو ہم اہل السنت والجماعت سے نکلا ہوا کہتے ہیں، ان کے اختلافات کا اعتبار نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ایک اور مثال سے بات سمجھاؤں، ایک اور مثال سے بات سمجھاؤں۔ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، ایک نہایت اہم مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرات جنازے کی نماز میں نہیں پڑھی جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اب یہ دونوں امام کیوں الگ الگ بات کرتے ہیں؟ نمبر 1، اس لیے الگ الگ بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کلیئر کٹ حکم نہیں آیا۔
اب حنفی یہ نہیں کہیں گے کہ شافعی غلط کر رہے ہیں، اور شافعی یہ نہیں کہیں گے کہ حنفی غلط کر رہے ہیں، یہ کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سوچ، ان کی تحقیق، ان کی ریسرچ یہ دکھلاتی ہے کہ جنازے کی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی تحقیق، ان کی ریسرچ یہ دکھلاتی ہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اب یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوئی، اس سے میں چیلنج کرتا ہوں، اس کی نماز غلط ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے خلاف کرتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے تو غلط ہے، ہم کہیں گے تو غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اگر یہ کہتا ہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی تو یہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر نہیں جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اب کس کا اس میں اختلاف ہے؟ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف نہیں ہے، اس میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ اگر یہ کہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کے جنازے کی نماز نہیں ہوئی، تو ہم کہیں گے تو کسے کہتا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ تیری جنازے کی نماز نہیں ہوئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ تیرے جنازے کی نماز نہیں ہوئی۔ کس کے اندر جرأت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ کے بارے میں، امیر المؤمنین کے بارے میں کہیں کہ تم غلط ہو؟ تو میرے بھائیوں، اختلافات کو اپنے حد تک رکھنا چاہیے، کسی کو غلط کسی کو صحیح کہنے کا حق نہیں ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں تو غلط ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہی غلط ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہی غلط ہے، کیونکہ صحابہ نے یہ بھی کیا ہے، صحابہ نے یہ بھی کیا ہے۔ میں اس صحابی کی بات کی طرف چل رہا ہوں، یہ اس صحابی کی بات کی طرف چل رہا ہے، تو کون ہوتا ہے کہ اس صحابی کی بات کو غلط کہہ سکے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم چار اماموں کو مانتے ہیں، چاروں کے علاوہ کسی دوسرے کی بات کو ہم، کسی دوسرے کی جماعت کو، کسی دوسرے فرقے کو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ سارے فرقے والے یہی کہیں گے کہ یہی صحیح ہے وہ غلط ہے، یہی صحیح ہے وہ غلط ہے۔ رفع الیدین، نماز میں ہاتھ اٹھانا، حنفی نہیں کہیں گے کہ شافعی غلط کر رہے ہیں، شافعی نہیں کہیں گے کہ حنفی غلط کر رہے ہیں، لیکن جو غیر مقلد ہوگا، جو اماموں کو نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ رفع الیدین کرنا ہی صحیح ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ سنت کے خلاف کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑتا ہے، تو ہم کہیں گے بابا تو غلط ہے، بابا تو غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک صحابی کی بات کو مان رہے ہیں اور یہ ایک صحابی کی بات کو مان رہے ہیں، دونوں صحیح ہیں، تو نے یہ کہاں سے لایا کہ ایک صحابی کی بات کو غلط ٹھہرائے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اختلافات جو ہوتے ہیں ان اختلافات کو اچھا کہنا چاہیے، لیکن ان کو ایک حد کے اندر رکھنا چاہیے۔ وہ حد یہی ہے کہ ایک دوسرے کو غلط نہ ٹھہرائیں۔ اگر ایک دوسرے کو غلط نہیں ٹھہراتے ہیں، ان کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو بات بالکل صاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اس طرح بھی کہا ہے، اس طرح بھی کہا ہے۔ ایسے سینکڑوں مثالیں ہم دے سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کو زور سے کہنا چاہیے یا نہیں، اور اس طرح کی کئی سارے مسائل ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، سب میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ صحابہ کے دو گروپ ہیں، جس میں صحابہ کا اختلاف ہو گیا ہو، وہاں میری کیا حیثیت بنتی ہے، میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں کسی ایک کی بات کو صحیح کہوں، کسی دوسرے کی بات کو غلط ٹھہراؤں؟ تو میرے بھائیوں، یہ نہایت اہم ترین مسئلہ تھا، اس کو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس پر اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں، ان سب کے جوابات رب العزت کے اذن، اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں، علماء کے پاس موجود ہیں، آپ ان کو فرصت کے اوقات میں رجوع کر کر آپ معلوم کر
سکتے ہیں، لیکن جو اصل کانسیپٹ ہے اس کو میں نے بہت کلیئرلی آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اختلافات کی حقیقت ہے، اختلافات اچھی چیزیں ہیں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی مسئلے کو وضاحت کے ساتھ نہیں بیان فرمایا ہے تو اس اختلاف کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ کوئی کسی ایک دوسرے کو غلط نہ ٹھہرائے۔ ہاں، جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئرلی آ گئی ہے، اس میں کوئی اختلاف کرتا ہے، اس کی بات کو ہم جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام آخری رسول ہیں، اس کی صراحت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اب کوئی اختلاف کرے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی فلانا کوئی ڈھمکانا نبی آ سکتا ہے، رسول آ سکتا ہے، ہم اس کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑائیں گے، کیونکہ جہاں کلیئرلی اللہ کی بات آ گئی ہو، اللہ کے نبی کی بات آ گئی ہو، وہاں کسی کی بات نہیں چلتی۔ جہاں کلیئرلی بات نہیں آتی ہے تو پھر وہاں مسئلہ ہوتا ہے اجتہاد کا، وہاں مسئلہ آتا ہے سوچنے کا، وہاں مسئلہ آتا ہے اپنے علم کو گیدر کر کر ریسرچ کرنے کا۔ تو پھر جتنے انسان ہیں، جتنی عقل ہے، جتنا علم ہے، جتنا نالج ہے، وہاں اختلافات ہوں گے۔ وہ اختلافات اپنے حد کے اندر ہیں تو وہ اختلافات صحیح ہیں۔ اگر ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دے تو پھر وہ اختلافات مذموم ہیں، اس سے امت کے اندر افتراق آئے گا، اس سے امت کے اندر دوریاں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، پہلے 4 اماموں کو ماننے والے تھے، بعض لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم چاروں کو نہیں مانیں گے، ہم ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث کو مانیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بس یہ کیا کہ 4 کے ساتھ 5واں فرقہ وہ بن گئے، 4 کے ساتھ 5واں فرقہ وہ بن گئے۔ اس کے علاوہ 4 فرقوں کو تو ختم نہیں کر سکے، 4 فقہوں کو، 4 جماعتوں کو ختم نہیں کر سکے۔ کوئی آدمی کھڑا ہو اور کہے کہ میں اسے بھی نہیں مانتا، میں اسے بھی نہیں مانتا، میں نیوٹرل ہوں، تو اس کا مطلب ہے تو تھرڈ پارٹی ہے، تو تھرڈ پارٹی ہے۔ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آدمی جدھر بھی کھڑے وہ ایک جماعت ہی ہے، آدمی جدھر بھی کھڑے وہ ایک جماعت ہی ہے۔ لڑائی ہو رہی ہو تو آپ یا تو اسے سپورٹ کریں گے یا اسے سپورٹ کریں گے، آپ خاموش رہیں گے۔ اگر آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی پارٹی ہیں، اسے سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی پارٹی ہیں، خاموش کھڑ رہے ہیں تو تھرڈ پارٹی ہیں، خاموش کھڑے ہوئے ہیں تو تھرڈ پارٹی ہیں۔ یہاں جو چیز بٹ گئی ہو، جس کو اللہ نے بانٹ دیا ہو، اس کو ہم جوڑ نہیں سکتے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ جس مسئلے میں صحابہ نے اختلاف فرمایا ہو، وہ اختلاف قیامت تک باقی رہے گا۔ کائنات کی کوئی طاقت اس اختلاف کو ختم نہیں کر سکتی۔ بس ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس کو غلط نہ کہیں، سب کو صحیح کہیں، سب کو صحیح کہیں۔ رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے، صحابہ میں اختلاف ہے، یہ اختلاف قیامت کے دن تک رہے گا، کوئی طاقت اس اختلاف کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو یہ اہم مسئلہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم آیت نمبر 17 کی تفسیر کو بیان کریں گے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.